بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے مجاز مرسل کا بیان۔ تو مجاز مرسل کیا ہے؟ تو مصنف نے کہا المجاز المرسل کلمۃ استعمل فی غیر معنیٰ الاصلی۔ مجاز مرسل ایسا کلمہ ہے جو اپنے اصلی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہو۔ لعلاقۃ، اور کسی علاقہ کی وجہ سے، اور وہ اس کا علاقہ تعلق کیا ہوتا ہے مجاز مرسل میں؟ تو کہا غیر المشابہت، علاقہ غیر مشابہت کی وجہ سے کوئی لفظ اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر کسی دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہو تو اسے ہم مجاز مرسل کہتے ہیں۔ گویا مجاز استعارہ اور مجاز مرسل میں بنیادی یہی فرق ہے کہ مجاز مرسل میں جو علاقہ ہے وہ غیر مشابہت کا ہے، جبکہ استعارہ میں جو علاقہ تھا وہ ہمیشہ علاقہ مشابہت کا تھا۔ ما قرینۃ، ساتھ ہی ایسا قرینہ بھی پایا جائے، مانعۃ من ارادۃ المعنی معنی الاصلی، جو اصلی معنی مراد لینے سے روک رہا ہو، ایسا قرینہ بھی ساتھ موجود ہے۔ تو من علاقات المجاز المرسل، مجاز مرسل کے علاقوں میں سے السببیت، ایک علاقہ سببیت کا ہے، یعنی کبھی کبھی سبب بول کر مسبب مراد لیا جاتا ہے، مسبب بول کر سبب مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ سببیت اور مسببیت کے بھی مجاز مرسل کے لیے دو علاقے ہیں۔ الجزیت والکلیت، جز بول کر کل مراد لینا اور کل بول کر جز مراد لینا، یہ مجاز مرسل کا ایک کلیت جزیت کا علاقہ ہوتا ہے۔ اعتبار ماکان، اعتبار ماکانہ و اعتبار ما یکون، ماکان کا اعتبار کرنا یعنی زمانے ماضی کے واقعات حالات کا اعتبار کرتے ہوئے لفظ استعمال کرنا، و اعتبار ما یکون، اور کبھی کبھی مستقبل کے لفظ کا معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ المحلیت، کبھی کبھی محلیت کا علاقہ ہوتا ہے، والحالیت، کبھی حالیت کا علاقہ ہوتا ہے، یعنی حال بول کر محل بھی مراد لیا جاتا ہے اور گاہے گاہے محل بول کر حال مراد لیا جاتا ہے۔ تو آئیے ان تمام کی امثلہ پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو پہلی مثال مصنف نے ذکر کی جس میں علاقہ سببیت کا ہے، یعنی سبب بول کر مسبب مراد ہے، تو کلام میں جو چیز موجود ہوگی تو وہی علاقہ ہوگا۔ جیسے لہو ایاد علیہ سابغہ، اس کے ایاد ہاتھ یعنی احسانات علیہ مجھ پر ہیں، سابغہ وسیع احسانات، اس کے مجھ پر وسیع احسانات ہیں، ود منہا ولا ود دعا، اتنے احسانات ہیں کہ میں خود ان احسانات میں سے ایک احسان شمار ہوتا ہوں اور ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں لفظ استعمال ہوا ایاد احسانات کے لیے، یہ لفظ عید یدن کا لفظ احسان کے لیے کثیر الاستعمال ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے استعمال اس کا احسان کے معنی میں؟ تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ہیں نا، ہمارے ہاتھ یہ احسانات کا سبب بنتے ہیں، یہی ہاتھ احسان کرتے ہیں، تو چونکہ یہ ہاتھ احسان کا سبب ہیں، احسان مسبب ہے، تو کلام میں ایاد سبب موجود ہے، تو لہٰذا یہ علاقہ سببیت کا ہے، اور یہاں سبب بول کر مراد مسبب ہے، مراد سبب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ مجھ پر ہیں، بلکہ ہاتھ بول کر کوئی اور چیز مراد ہے۔ ہاتھ سبب بنتے ہیں، تو ایک ہمارے اوپر احسان ہوتا ہے وہی مسبب ہے، تو یہاں سبب بول کر مسبب مراد ہے۔ علاقہ کون سا ہے؟ اب علاقہ مسببیت کا نہیں ہے، علاقہ سببیت کا ہے۔ جو ایاد یا سبب ذکر ہے کلام میں، تو جس چیز کا کلام میں ذکر ہے ہم اسے علاقہ کہتے ہیں۔ آئیے دوسری مثال مسببیت کی مثال ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے۔ تو بھئی آسمان سے رزق نہیں آتا، آسمان سے بارش آتی ہے، زمین سیراب ہوتی ہے، شاداب ہوتی ہے، اپنا اناج نکالتی ہے، انسان اسے کاٹتا ہے، کاشت کرتا ہے، پھر اسے کھانے کے قابل بناتا ہے۔ تو یہ بارش کے لیے اللہ پاک نے رزقاً کا لفظ استعمال کیا۔ تو
یہاں رزق کیا ہے؟ بارش سبب ہوتی ہے، رزق مسبب بنتا ہے، اور اللہ کریم نے سبب کے لیے لفظ مسبب والا استعمال کیا ہے کہ اللہ کریم تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، بارش جو کہ سبب ہے رزق کے لیے، بارش آئے سبب آئے تو یہ رزق مسبب ہے جو کہ ہمارے لیے ہمیں حاصل ہوتا ہے، تو یہاں مسبب بول کر سبب مراد ہے، تو اللہ کا مسببیت کہتے ہیں۔ اور جزیت کی مثال کم باسنا الجیش جرارہ و ارسلنا العیونا، ہم نے کتنی مرتبہ لشکر بھیجے، لشکر جرار، اور ہم نے عیونا جاسوس بھیجے۔ تو بھائی جاسوس کے لیے عین کا لفظ اور عیون کا لفظ کثیر الاستعمال ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو بھائی عین آنکھ جو ہے یہ جاسوس کے لیے ایک جز ہے، آنکھ ہی تو جاسوس کے لیے سارا جو ہے وہ جاسوسی کا جو ہے متعلقہ مواد اکٹھا کرتی ہے۔ آنکھ اس جاسوس کا جز ہے، ایسا جز ہے جو سارا کام آنکھ کر رہی ہوتی ہے، تو اس جز کو بول کر جو ہے یہاں کل مراد ہے۔ آنکھ جز ہے انسان کی، انسان جاسوسی کرتا ہے، یہ آنکھ اس کا جز ہے، تو یہ جز بول کر پورا انسان کل مراد ہے، تو اللہ کا یہاں جزئیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ کہ نوح علیہ السلام نے کہا میں جب بھی اپنی قوم کو انہیں دعوت دیتا ہوں لِتَغْفِرَ لَهُمْ بلاتا ہوں تاکہ اللہ تو ان کی بخشش کرے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں، تو بھئی اب وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اصابع۔ اب اصبع انگلی کو کہتے ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں تو یہ اصبع انگلی پوری تو کان میں نہیں ڈالی جاتی، اس کا کچھ حصہ پورا ڈالا جاتا ہے، بات اگر نہ سننی ہو تو کانوں میں پورے ڈالے جاتے ہیں انگلیوں کے، اور یہاں ارشاد باری تعالیٰ میں یہ پوروں کے لیے پوری انگلی کا لفظ ہے، تو یہاں کل بول کر جز مراد۔ اسی طرح اعتبار مکان ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال دو، تو جب یتیموں کو مال دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ بچے نہیں ہوتے، کیونکہ حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں مال دو، تو جب بچہ یتیم بھی ہو اور بالغ ہو جائے تو اسے یتیم نہیں کہا جاتا، تو ارشاد باری تعالیٰ یتیموں کو ان کے مال دے دو، کب دینے ہیں؟ جب وہ بالغ ہو جائیں، جب بالغ ہوں گے تو یتیم نہیں ہوں گے، جب ہم مال انہیں دے رہے ہوں گے تو ان کی ماضی کا اعتبار ہے کہ وہ کبھی یتیم تھے، تو لہٰذا یہ ان کی حالت مکان کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں یتامہ کا لفظ جہاں استعمال کیا گیا، تو یہاں اللہ کا بھی اعتبار مکان۔ اور اعتبار ما یکون کی مثال انک انتظرہم یضلوا عبادک، اے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر ارشاد ہوا انک انتظرہم، اے اللہ اگر تو ان کو چھوڑ دے یضلوا عبادک تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے گی، فلا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور وہ نہیں جنیں گے بچے مگر فاجر اور کافر۔ تو بھئی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتی بچہ نہ تو کافر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، بلکہ الولد یولد علی الفطرت، بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام ہے، تو اب اسے کافر کیوں کہا گیا؟ تو یہاں اعتبار ما یکون ہے کہ جب کافر کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو لامحالہ طور پر اس نے کفر ہی کرنا ہے، تو کیونکہ وابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، اس کے بچے کے ماں باپ ہی اس کو یہودی بھی بناتے ہیں، نصرانی بھی بناتے ہیں، مجوسی بھی بناتے ہیں، کافر بھی بنا لیتے ہیں، تو لہٰذا ان کی حالت ما یکون کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں فاجر اور کافر کہا گیا۔ محلیت کی مثال فلیاد و نادیہ صنعت الزبانیہ، یہ مصنف نے مثال دی ہے، لیکن اس سے تھوڑی مزید آسان واسأل القریۃ التی کنا فیہا، واسأل القریۃ التی کنا فیہا، کہ مانگو اس واسأل القریۃ التی کنا فیہا،
اس گاؤں سے سوال کرو جس میں ہم تھے۔ آپ اس بستی سے سوال کریں تو بستی سے تو سوال نہیں ہوتا، بستی والوں سے سوال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بستی محل ہے ان لوگوں کا جن سے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے۔ تو یہ محل ہے اور اس سے مراد حال ہے، لہٰذا محل بول کر مجاز مرسل کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، محل بول کر حال مراد ہے اور علاقہ محلیت کا ہے۔ اور یہاں فلیاد نادیہ میں کس طرح استعمال ہوا کہ نادی محفل گاہ کو کہتے ہیں، جہاں محفل ہوتی ہے، تو حکم ہے کہ آپ اس محفل کو بلائیں۔ سناد الزبانیہ، ہم اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں، تو یہاں نادیہ بول کر اس نادی محفل والی جگہ پہ بیٹھنے والے لوگ مراد ہیں، یہ بھی محلیت کا علاقہ ہے۔ اور حالیت کی مثال ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ یا دوسری مثال ہے ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کی رحمت تو ہوگی، لیکن وہ جگہ جہاں رہ رہے ہیں نیک لوگ وہ جنت ہے، تو یہاں جنت محل ہے اور یہ رحمتیں جو ہیں یا نعمتیں یہ حال ہیں، تو یہاں حال بول کر محل مراد ہے اور علاقہ حالیت کا ہے۔ نموذج شربت ماء نیل، میں نے نیل کا پانی پیا، تو بھئی ماء نیل کل بولا جا رہا ہے، حالانکہ پینے والا سارے پانی کو تو نہیں پیتا، اس کا کچھ حصہ ہی پی لیتا ہے، تو یہاں کل بول کر جز مراد ہے اور یہ علاقہ کلیت ہے۔ القل خطیب کالمتاً، خطیب نے ایسا کلمہ چھوڑا، لا کبیر الاثر، جس کا بڑا اثر تھا۔ تو خطیب صاحب کا ایک کلمہ نہیں تھا، پوری تقریر تھی، تو پوری تقریر کے لیے کلمتاً ایک جز بول کر کل مراد ہے، علاقہ یہاں جزیت کا ہے۔ یلبس المصریون القطن، مصری کاٹن پہنتے ہیں، روئی پہنتے ہیں، الذی تنتجہم بلادہم، جس روئی کو ان کے اہل علاقے والے لوگ خود ان کے علاقے ہی ان کو پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں قطن روئی نہیں پہنتے، کاٹن کا لباس پہنتے ہیں، وہ کاٹن جو کبھی ماضی میں روئی کے روپ میں تھی، تو لہٰذا یہاں روئی اعتبار مکان ہے، ماضی کی حالت کو بیان کیا گیا یہاں، تو یہاں مجاز مرسل ہے اور علاقہ اعتبار مکان ہے۔ ولاوجیت ملا طریق خلفہم، آوجیت آوج گھوڑے رستہ بھر ان کے پیچھے رہے، والمشرفیت مل الیوم فوقہم، اور مشرف کی تلواریں دن بھر ان کے پیچھے رہی۔ تو یہ رستہ بھر یا دن کا بھرا ہونا یہ یوم کے کلمہ میں مجاز مرسل ہے۔ دن تو نہیں بھرا ہوا تھا تلواروں سے، فضا بھری ہوئی تھی تلواروں سے، تو یہاں دن بول کر مخصوص فضا مراد ہے، تو لہٰذا دن حال ہے اور فضا محل ہے، تو یہاں مجاز مرسل علاقہ حالیت ہے۔ سو کے دنارا، میں ان قریب آگ جلاؤں گا۔ آگ تو نہیں جلائی جاتی، پہلے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی جاتی جس سے آگ بن جاتی ہے الو، تو یہ لکڑی چھوٹی سی جو تیلی ہوتی ہے وہ مراد ہے جہاں، تو یہ اعتبار ما یکون، آگ اس نے بعد میں بننا ہے، لہذا اعتبار ما یکون۔ شک نمبر 1 ہے کہ یہاں مجاز مرسل کا علاقہ بیان کریں۔ ابن زیاد نے اپنے بیوی بچوں کے مرثیے کے لیے کہا کہ جب اس کی بیوی مر گئی تو اس نے بیوی کی حالت کو بھی بیان کیا اور اپنے بچوں کی حالت زار کو بیان کیا اور کہا الا من رأى الطفل المفارق امہ، اے ہے خبردار جس نے اس بچے کو دیکھا جو اپنی ماں سے جدا ہو گیا، بعید القرا، جو نیند سے بھی دور ہے، عیناہ تسکبان، عیناہ تسکبان، اور اس کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ تو آنکھیں تو نہیں برس رہی تھیں، آنسو برس رہے تھے، تو چونکہ آنکھیں محل ہیں آنسو کے لیے، تو یہاں محل بول کر حال بولا ہے۔ تسیل والا حد سیوف نفوسنا، ہماری ارواح تلوار کی تیز دھاری پر بہتی ہیں، ہماری ذاتیں، ہماری شخصیتیں، ولیس علی غیر سیوف تسیلو، اور تلواروں کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں بہتی۔ تو یہاں نفوس میں مجاز مرسل ہے، یہ جان نہیں بہتی، خون بہتا ہے، چونکہ خون کے لیے یہ جان محل ہے، یہ ظرف ہے، اور خون مظروف ہے جس کو ظرف دیا گیا، خون حال ہے اس محل کے لیے، تو محل بول کر
حال مراد ہے، اللہ کا محلیت ہے، اور ظرف بول کر مظروف مراد ہے، لہذا اللہ کا ظرفیت ہے۔ علما علامان علما، یہ تثنیہ کا صیغہ امر کے لیے علما یلمو سے، علما تم جا اترو اے میرے دو دوستو، علامان مان پر، وقولا لقبری اور اس کی قبر سے کہو، سقط کل غوادی مربعا ثم مربعا، کہ تجھے سیراب کرے الغوادی پے در پے موسلا دھار برسنے والے بادل، مربان 4 مرتبہ، ثم مربان پھر 4 مرتبہ۔ تو یا مان پر اترو، مان پر نہیں اترنا تھا، مان کی قبر پہ اترنا تھا، قبر محل ہے، مان حال ہے اس کا، تو یہ حال بول کر محل مراد ہے، اللہ کا حالیت ہے۔ ایک شاعر نے کہا لا ارکب البحر، میں سمندر پہ سوار نہیں ہوتا ہوں، انی اخاف منہ المعاطب، کہ میں اس سے ہلاکوں کا خوف کھاتا ہوں، تین آنا، کہ میں تو مٹی ہوں، وہو ماء، اور وہ سمندر پانی ہے، والتین فی الماء ذائب، اور مٹی نے پانی میں گھل ہی جانا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں بحر پر سوار ہوتا ہوں، تو سمندر پہ تو نہیں سوار ہوتا، کشتی پہ سوار ہوتا ہے، تو سمندر بول کر کشتی مراد ہے، سمندر چونکہ اس کے لیے محل ہے، کشتی حال ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کا محلیت ہے۔ اور تین آنا میں بھی مجاز ہے کہ میں مٹی ہوں، اب تو مٹی نہیں ہے، کبھی مٹی تھا، تو یہ جو ہے اعتبار مکان ہے۔ وما من ید الا ید اللہ فوقہا، کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے مگر اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی کوئی بھی طاقت نہیں مگر اس کے اوپر اللہ سے برتر طاقت ہے۔ ولا ظالم الا سیبلا بظالمی، اور کوئی ظالم نہیں ہے مگر اسے ظالم کے ساتھ ہی جو ہے آزمایا جاتا ہے۔ تو یہاں ید میں مجاز مرسل ہے، ید بول کر قوت مراد ہے، کیونکہ ید اس قوت کا سبب ہے، آلہ ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کا سببیت ہے۔ متنبی نے کافور کی مذمت میں کہا انی نزلت بکذابین ضیفہم، میں نازل ہوا ان جھوٹے لوگوں پر، ضیفہم عن القرا محدود، کہ ان کا مہمان قرا ضیافت سے، وعن الترحالی، اور رحلت یعنی سفر کرنے سے بھی محدود پابند ہو، کہ میں ان جھوٹے لوگوں کے پاس جا اترا جن کا مہمان بیچارہ پابند ہوتا ہے، نہ تو جا سکتا ہے اور نہ کچھ وہاں کھا سکتا ہے۔ تو یہاں کذابین کے پاس تو نہیں اترا تھا، ان کے کسی علاقے میں جا اترا تھا، تو یہ کذاب حال ہے، اور وہ علاقہ مراد ہے جو کہ محل ہے، تو حال بول کر محل مراد ہے، اللہ کا حالیت ہے۔ رأیتو کا محض العلم فی محض قدرت، میں نے تجھے خیال کیا محض علم، خالص علم، فی محض الحلم، خالص حلم بردباری، فی محض قدرت، خالص قدرت کے بعد، کہ میں نے تجھے طاقت ہونے کے وقت حلیم پایا، ولو شیتا، اگر تو چاہتا، کان الحلم منک المہندا، تو تیرا حلم ہندی تلوار بن جاتا، یعنی وہ تیرے حلم کے قابل تو نہ تھے، لیکن تو نے انہیں ان کے ساتھ رحم کیا، تو ان کے لیے تلوار بن جاتا، یعنی جنگ چھیڑ دیتا، تو تلوار بول کر جنگ مراد ہے، اور تلوار چونکہ سبب یا آلہ ہے تو اللہ کا آلیت کا ہے۔ مشق نمبر 2 ہے منظر جازیل مثالوں میں مجاز مرسل اور اس کا علاقہ بیان کریں۔ ساکن ابن خلدون مصرا، یہ وہی الخاص مصر مراد ہے، ابن خلدون مصر میں ٹھہرا، تو پورے مصر میں تو نہیں ٹھہرا تھا، مصر کے کسی جگہ میں ٹھہرا تھا، تو یہ کل بول کر اس کا جز مراد ہے۔ من الناس من یاکل القمح، لوگوں میں سے وہ ہیں جو گندم کھاتے ہیں، ومن من یاکل الذرۃ، کچھ وہ ہیں جو مکئی کھاتے ہیں، والشعیر، اور جو کھاتے ہیں۔ تو بھئی نہ تو گندم کھائی جاتی ہے، نہ جو کھائے جاتے ہیں، نہ مکئی کھائی جاتی ہے، ان سے روٹی بنا کر کھائی جاتی ہے، تو وہ روٹی کبھی مکئی کی صورت میں تھی، تو یہاں مکئی بول کر ما یکون مراد ہے، یعنی اس کا مکئی نہیں، جو نہیں، گندم نہیں، ان کی روٹی کھائی جاتی ہے،
تو یہ اعتبار ما یکون ہے۔ ان امیر المومنین نصر کنانتہ، بے شک امیر المومنین نے اپنا ترکش بکھیر دیا، اپنے سارے تیر بکھیر دیے۔ تو یہاں کنانہ نہیں بکھیرا، تیر بکھیرے ہیں۔ کنانہ یہ ترکش ان کا محل ہے، تو یہ محل بول کر حال مراد ہے، علاقہ محلیت۔ رائن الغیث، ہم نے بارش کو چرا، بارش نہیں، رزق جو پیدا ہوا اناج اس کو کھایا، تو وہ اناج، یہ بارش اس اناج کے لیے سبب ہے، تو سبب بول کر مسبب مراد ہے، علاقہ کی سببیت کا ہے۔ ہما فلان غمامت وادی، فلاں نے اپنے وادی کے بادل کی حفاظت کی، اپنے وادی کے بادل کی نہیں حفاظت کی، اپنی کھیتی باڑی کی حفاظت کی۔ تو یہاں غمامہ کے لفظ میں مجاز مرسل ہے، غمامہ بول کر کھیتی مراد ہے، تو چونکہ بادل گھاس اگنے کا سبب ہے، تو لہٰذا یہ علاقہ سببیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، ہم نے تجھے اے موسیٰ اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ کبھی آنکھ نہیں ٹھنڈی ہوتی، پورا وجود جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے سکھ کو پا کر۔ تو یہاں عین چونکہ اس جسم کا جز ہے، تو یہاں جز بول کر کل مراد ہے، علاقہ جزیت کا۔ یا پھر آنکھ اس خوشی کا سبب بنتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے خوشی کو تبھی خوشی آتی ہے، تو یہ چونکہ سبب بھی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ سبب بول کر مسبب مراد ہے، علاقہ سببیت کا ہے، تو یہ بھی ناروا نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو مہینے کو دیکھے پائے مشاہدہ کرے تو اس کے روزے رکھے۔ اب مہینہ نہیں دیکھا جاتا، چاند دیکھا جاتا، اور چاند اس مہینے کے وجود کا سبب ہے، تو لہذا سبب بول کر مسبب مراد، علاقہ سببیت کا ہے۔ سوجازیکا بما قدمت یداکا، میں قریب تجھے ان کاموں کا بدلہ دوں گا جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ تو یہاں یداک، ید بول کر جسم مراد ہے، کیونکہ ہاتھ کام کرتے ہیں تو صرف ہاتھ نہیں کرتے، پورا انسان جو کام کرتا ہے وہ مراد ہے۔ تو ید بول کر پورے انسان کے افعال مراد ہیں، خواہ ان ہاتھوں نے کیے ہوں یا پاؤں نے کیے ہوں، کیونکہ ہاتھ ان کا سبب ہوتا ہے، تو یہ سبب بول کر مسبب مراد ہے۔ یا پھر ید جز ہے، جز بول کر کل مراد ہے، علاقہ جزیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب صرف رکوع کرنے کا حکم نہیں، پوری نماز کا حکم ہے، اور رکوع اس نماز کا جز ہے، جز بول کر کل مراد ہے، علاقہ جزئیت کا ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے بردبار بچے کی بشارت دی۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بردبار تو نہیں ہوتا، کئی اوصاف سے متصف نہیں ہوتا، بعد میں ان اوصاف کا وہ متحمل ہوتا ہے، تو یہ اعتبار ما یکون ہے۔ ہم نے ایسا بچہ دیا جو بعد میں بڑا ہو کر بردبار ہوتا، تو یہ اعتبار ما یکون ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ منہ کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، زبان کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور چونکہ منہ اس زبان کا محل ہے، تو یہ محل بول کر حال مراد ہے، علاقہ محلیت کا۔ یا پھر منہ پورا کل ہے، زبان اس کا جز ہے، تو کل بول کر جز مراد ہے، علاقہ کلیت کا ہے۔ اذل فلان ناسیت فلان، فلاں نے فلاں کی پیشانی کو ذلیل کیا، صرف پیشانی کو نہیں ذلیل کیا، پورے اس 5-6 فٹ کے انسان کو ذلیل کر دیا، تو چونکہ پیشانی اس انسان کا جز ہے، تو یہ جز بول کر کل مراد ہے، علاقہ جزئیت کا ہے۔ سقط الدلو الارض، ڈول نے زمین کو سیراب کیا۔ ڈول نہیں سیراب کرتا، پانی سیراب کرتا ہے جو اس ڈول کے اندر ہوتا ہے، تو یہ ڈول جو کہ محل ہے یا ظرف ہے، اس کے لیے ایک ظرف ہوتا ہے، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ مظروف ہوتی ہے، جس سے ظرف دیا گیا، تو یہ ظرف بول کر مظروف مراد ہے، علاقہ ظرفیت کا ہے۔ یا ڈول محل ہے، اس پانی کے لیے پانی حال ہے، تو محلیت کا علاقہ ہے، محل بول کر حال مراد ہے۔
سال الوادی، وادی بہہ پڑی، وادی نہیں بہتی، وادی کا پانی بہتا ہے۔ تو یہاں بھی الوادی میں مجاز ہے، تو وادی محل ہے اس پانی کے لیے، تو محل بول کر حال مراد ہے، اللہ کا محلی۔ فشککت بالرمح الاسم ثیابہ، میں نے مضبوط نیزوں کے ساتھ اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا، کپڑے نہیں پھاڑے، سارے انسان کو پھاڑ دیا۔ تو لیس الکریم ولا الکناب محرم، یا کہ شاعر کہتا ہے کہ سخی آدمی جو ہوتا ہے نا، کرم فرما لوگ، وہ نیزوں پہ حرام نہیں ہوتے، یہ اس کا اپنا طنزیہ کلام ہے۔ تو بھائی یہاں کپڑوں کے اندر چونکہ جسم ہوتا ہے، تو کپڑے بول کر اس کا جسم مراد ہے، کپڑے محل ہیں، اندر انسان حال ہے، تو محل بول کر حال مراد ہے، اللہ کا محلیت کا ہے۔ لا تجالس السفہاء علی الحمق، یہ حماقت پر تو سنگت اختیار نہ کر پاگلوں کی، تو حماقت پر نہیں ہے جی، یہ شراب مراد ہے یہاں، کیونکہ شراب اس حماقت کا سبب بنتا ہے، اور یہ حماقت مسبب ہوتی ہے، تو مسبب بول کر سبب مراد ہے، اللہ کا یہ مسببیت کا ہے۔ اللہ کا بیتن، تیرا کوئی گھر بار بھی ہے، تو بھئی گھر نہیں پوچھا جا رہا، یہاں بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کوئی بیوی بھی ہے آپ کی، تو کیونکہ بیت مسبب ہے، بیوی ہوگی تو گھر بنے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بیت مسبب ہے، بیوی سبب ہے، تو مسبب بول کر سبب مراد ہے اللہ کا مسببیت کا، تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن جہاں چونکہ گھر محل ہوتا ہے، بیوی اس کا حال ہوتا ہے، تو یہ مکان بول کر مکین مراد ہے، تو یہ اللہ کا مکانیت کا ہے، محلیت کا ہے جی۔ شک نمبر 3 یہ ہے مجازات کو بیان کریں، اور یہ بھی ساتھ بیان کریں کہ کہاں اللہ کا مشابہت کا ہے اور کہاں غیر مشابہت کا ہے۔ تو پہلا یہ مثال ہے، الاسلام یحث علی تحریر الرقاب، اسلام گردن آزاد کرنے کی انگیخت دیتا ہے۔ تو گردن تو نہیں آزاد کی جاتی، پورا انسان آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ گردن اس انسان کا جز ہے، تو یہ جز بول کر کل مراد ہے اللہ کا جزئیت کرے گا۔ مالکن، وہ ایسا بادشاہ ہے، شاد للکنانۃ مجدن، جس نے بنو کنانہ کی بزرگی کو مزید مضبوط کیا، اور احکمت ودا اس سے ہی آباؤہ، اور اس کے آبا نے پختہ کیا تھا، ودا اس سے ہی اس کی اساس کے قائم کرنے کو، اس سے پہلے بھی اس کے آبا نے اس کی بنیادوں کو استوار کیا تھا، جس کی بنیادیں اس کے آبا نے ڈالی تھیں، اس بادشاہ نے آ کر ان دیواروں کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کر دیا۔ تو مجدن میں کنایا استعارہ ہے جی، کہ بزرگی کو بزرگی کے لیے ایک شادہ کا لفظ استعمال کیا، دیوار کو مضبوط کرنے والا لفظ ہے۔ تو مجدن کو انسان تشبیہ دی دیوار کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے شادہ کے ساتھ حذف پر دلیل کے طور پہ اشارہ کر دیا، شادہ گویا کرینہ ہے، مشبہ بھی محذوف ہے، استعارہ مکنیہ ہے، مجدن جامد ہے، لہذا یہ اصلیہ ہے، اور احکمت ودا اسی آباؤہ، یہ اس مشبہ بھی کے ملازمات ہیں، مناسبات ہیں، لہذا یہ مکنیہ اصلیہ مرشحہ ہوگا۔ تفرقت کلمۃ القوم، قوم کا کلمہ متفرق ہو گیا، یعنی قوم میں اختلاف پڑ گیا، تو یہ کلمہ بول کر ان کی پوری آراء مراد ہے، کیونکہ کلمہ آراء کے ظاہر ہونے کا سبب ہے، لہذا اللہ کا سببیت کا ہے، اور مجاز مرسل ہے، استعارہ نہیں ہے، مجاز مرسل ہے، کیونکہ مجاز کی 2 قسمیں فی الحال ہم نے پڑھ لی ہیں، مجاز استعارہ، الاستعارۃ من المجاز، استعارہ بھی مجاز کی قسم ہے، دوسری قسم مجاز کی مجاز مرسل ہے، اور آگے آپ مجاز کی ایک قسم کنایہ بھی پڑھیں گے، اور مجاز کی ایک قسم آپ مجاز عقلی بھی پڑھیں گے۔ تو غاد الوفا وفاد الغدر، وفا دھنس گئی اور غادر ابھر پڑا، تو وفا کو تشبیہ دی پانی کے ساتھ، مشبہ بھی کو حذف کر کے غادہ کے ساتھ اشارہ کر دیا،
مشبہ بھی چونکہ معذوف ہے لہذا استعارہ مکنیہ جامد اصلیہ کسی کے مناسبات نہیں ہے لہذا مطلق ہے۔ فاد الغدر میں بھی اسی طرح استعارہ ہے، غدر کو تشبیہ دی پانی کے ساتھ۔ وجلی لسان صدق فی الاخرین، مجھے آنے والوں میں جو ہے صدق کی زبان بنا دے۔ تو یہاں لسان میں مجاز مرسل ہے، لسان بول کر قول مراد ہے، کیونکہ لسان اس قول کا سبب ہے، آلہ ہے تو یہاں آلہ کا سببیت ہے۔ آج المطر الارض بعد موتها، زمین مر جانے کے بعد بارش نے اسے زندہ کر دیا، تو یہ احیا میں بھی مجاز ہے، موت میں بھی مجاز ہے۔ تو آباد کرنے کو احیا کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر احیا سے احیا فعل مشتق کر کے اسے صراطاً ذکر کر دیا۔ استعارہ تصریحیہ ہے، فعل میں جاری ہو رہا ہے لہذا تبعیہ ہے، اور المطر جو ہے یہ قرینہ ہے کہ زمین بارش کا کام زندگی دینا نہیں ہے، زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، یہ آبادی کا سبب ہے۔ تو یہ المطر قرینہ لفظیہ ہے، تو استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہے، اور بعد موتہا کا لفظ جو ہے احیا کا مناسب ہے، مشبہ بھی کا، لہذا تصریحیہ تبعیہ مرشح ہو۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، اچھا اس مثال میں کئی اور جگہ بھی استعارہ کا اجرا ہو سکتا ہے، لیکن اب بچوں کا کام ہے کہ خود اجرا کریں۔ المطر میں بھی ہو سکتا ہے، موت میں بھی ہو سکتا ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص فی القتل، جو قتل ہوں گے، ناک مارے جائیں گے۔ تو اب وہ لوگ ابھی مارے نہیں گئے تھے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے نازل ہوا جو بعد میں قتل کیے جائیں گے، ان کے لیے حکم شرع کے قصاص لازم ہوگا۔ تو ابھی وہ قتل نہیں ہوئے تھے، فیما سیقتلون ہیں، تو یہ اعتبار ما یکون ہے، استعارہ نہیں ہے، یہ جو ہے مجاز مرسل ہے۔ قرر مجلس الوزراء قضا، وزراء کی مجلس نے اس طرح قرارداد منظور کی، تو مجلس نہیں کرتی، مجلس محل ہے، اس کے لوگ مراد ہیں، لہذا علاقہ محلیت کا مجاز مرسل ہے۔ واسطہ علیہ بحدیقت، تو نے میری طرف باغیچہ بھیجا، جلت معنیہ، جس کے معنی بڑے جلی تھے، وہ اوکمت قوافیہ، اس کے قافیے بڑے مضبوط تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی حدیقہ نہیں تھا، یہ قصیدہ تھا۔ تو قصیدہ اصل ہے، قصیدہ کو تشبیہ دی حدیقہ سے، مشبہ بھی صراطاً مذکور ہے، استعارہ تصریحیہ، اور حدیقہ جامد اصلیہ، اور واسطہ کا لفظ قرینہ ہے کہ باغیچہ تو نہیں بھیجا جا سکتا، یہ قصیدہ ہے، لہذا واسطہ قرینہ ہے، اور یہ استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہے۔ اور یہ جلت معنیہ اوکمت قوافیہ، یہ اس حدیقہ نہیں بلکہ قصیدہ کے مناسبات ہیں مشبہ کے، لہذا یہ مجرد بھی ہے۔ شربت البنہ، میں نے پتی کو پیا، بن پتی کو کہتے ہیں، قہوہ پیا، تو یہ پتی پہلے تھی، اب تو وہ چائے بن گئی ہے، تو اس میں اعتبار مکان ہے، مجاز مرسل ہے۔ لا تکن اذنن تتقبل کل وشایۃ، تو ایسے کان نہ بن جا جو ہر چغلی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اذن میں مجاز مرسل ہے، کان بول کر اور آدمی مراد ہے، تو کان چونکہ سبب ہے اس کا، تو سبب بول کر مسبب ہے، مراد ہے اللہ کا سببیت۔ سرق اللص المنزلہ، چور نے گھر کو چرا لیا، گھر کو نہیں چرایا، گھر کے سامان کو چرایا، گھر محل ہے، اور اس کا جو حال ہے وہ مراد ہے، علاقہ محلیت کا مجاز مرسل ہے۔ انی ارانی آصر خمرہ، میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب نہیں نچوڑ رہا تھا، انگوروں کو نچوڑ رہا تھا۔ تو یہاں اعتبار ما یکون ہے، خمر بول کر جو ہے اینم مراد ہے، اعتبار ما یکون ہے۔ جو چیز موجود ہوتی ہے وہی علاقہ ہوتا ہے، تو خمر نے بعد میں بننا ہے، ما یکون ہے تو علاقہ ما یکون ہے۔ ہر کلمہ کے سامنے آگے علاقہ دیا گیا ہے، اس کے مطابق جملہ بنانا ہے۔ عین کا لفظ پڑھے مشق میں، مشق نمبر 4 ہے،
اور ہم سے جو چیز ریکوائر ہے وہ یہ کہ آپ جزئیت کے لیے اسے استعمال کریں۔ تو ارسلنا العیون الی بلاد الاعداء، ہم نے دشمنوں کے علاقوں کی طرف جاسوس بھیجے، تو جاسوس کے لیے عین جز ہے، تو جز بول کر کل مراد ہے، علاقہ جزئیت کا ہے، تو عین ان کو یہاں جزئیت کے معنی کے لیے استعمال کریں۔ الشام کو کلیت کے لیے استعمال کریں، سکن تو بالشام۔ مدرسہ کو محلیت کے لیے تو رحبت المدرسۃ والضیوف، مدرسہ نے مہمانوں کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ المدینہ کو بھی محلیت کے لیے فارحت المدینہ تو بقدوم الحجاج، حجاج کرام کی آمد سے مدینہ خوش ہو، اہل مدینہ خوش ہو۔ کتان کو ما یکون کے لیے استعمال کرنا ہے، نلبس الکتان فی فصل الصیف۔ رجال اعتبار ما یکون، الرجال یتعلمون اليوم فی المدارس الابتدائیہ۔ پانچویں مشق یہ ہے کہ مندرجہ ذیل کو استعمال کریں، ہر ایک کلمہ ایک مرتبہ مجاز مرسل ہو اور ایک مرتبہ استعارہ ہو۔ القلم تو مجاز مرسل کے لیے ما احسن کلمہ کا تحریر مراد ہے، قلم سبب ہے اس کا، اور استعارہ کے لیے غن القلم فوق القرطاس، قلم کاغذ کے اوپر گنگنانے لگے، قلم کے لکھنے کے لیے گنگنانا، یہ استعارہ ہے جی۔ السیف مجاز مرسل ہے اس کا، ود الندا فی موضع السیف مضر، اور استعارہ ہے اس کا غضب سیفہ وشرب من دماء اعدائہ۔ رأس کو مجاز مرسل اشتریت رأسا من الغنم، اس کا استعارہ ہے غلا رأسہ غیظا وکظما۔ الصدیق مجاز مرسل کے لیے اعرفک بصدیق المخلص، اور اس کا کنایہ جلست الی الصدیق التمس الحکمت من سطورہ، کتاب مراد ہے۔ چھٹی مشق ہے مجاز مرسل کے اشعار ہیں، لا یغرنک، تجھے نہ دھوکے میں دے، ما تری من اناس، جو تو لوگوں کی ظاہری حالت دیکھ رہا ہے، ان تحت الضلوع داء دویہ، بے شک پسلیوں کے نیچے شدید بیماری ہوتی ہے۔ فدع الصوت، ڈنڈے کو رکھ دے، ورفع السیف، اور تلوار اٹھا لے، حتی لا تری فوق ظہر امویہ، یہاں تک کہ تو زمین کی پیٹھ پشت پر کوئی اموی نہ دیکھے۔ تو یہاں صوت میں مجاز ہے، ڈنڈے کو رکھ دے، یعنی ہلکے پھلکے انتقام کو چھوڑ، موت کی سوچ، تو یہاں اسے ہلکی پھلکی سزا کے لیے صوت کا لفظ یہ بطور مجاز ہے۔ یا پھر سبب، صوت اس ڈنڈے کا سبب ہے، یا مجاز مرسل ہم نے جاری کرنا ہے، تو یہ ڈنڈا اور تلوار ان کا سبب ہے سزا دینے کا، تو لہذا یہ سبب بول کر وہ سزائیں مراد ہیں، موت کے گھاٹ اتارنا، تو یہ اللہ کا سببیت ہے جی۔ آج کا یہ ہمارا سبق تھا مجاز مرسل، ہم نے اس کو پڑھا۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہمارے اسباق آپ کو پسند آ رہے ہیں تو علمی خزانہ کے نام سے یہ ہمارا چینل یوٹیوب پہ چل رہا ہے، علمی خزانہ اردو اور انگریزی دونوں طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے مزید آگے بھی شیئر کیجئے۔ عزیز طلبہ، ہمیں مونوٹائز ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، خالصتاً للہیت کے طور پر عزیز طلبہ آپ کی خدمت کے لیے دینی اسباق کو جو ہے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس فقیر پر تقصیر کی ان حقیر سی خدمات کو قبول کرے۔ والسلام وما توفیقی الا باللہ۔